حکیم شہزاد اور فلوح پاڑ کو میں نے کئی مرتبہ ویڈیو پیغام بھیجا ہے، کال بھی کی ہے، لیکن بات نہیں ہوئی۔ حکیم کے شیان نشان نہیں ہوتا جو وہ حرکات کرتا ہے۔ اللہ نے اس کو ایک عزت دی ہے، اس کے جو نقصہ جات ہیں اگر اوریجنل ہیں، وہ کسی غلط اجزاء سے پاک ہیں، تو پھر تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دے۔ لیکن کچھ جو خامیاں ہیں، میں نے پچھلی ویڈیو اگر آپ میرے دیکھیں گے میرے چینل پہ جا کر، تو میں نے ان کو یہ بھی کہا تھا کہ پولیس آ گئی اور وہ آج 1.5-2 ماہ بعد یہ معاملہ ہوا ہے۔ معاملہ تو چلتے رہتے ہیں حکیموں اس طرح کے لوگوں کے اوپر۔ میں نے اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو کہ ایک حکیم صاحب کے پاس ایک عورت آ جاتی ہے۔ وہ عورت بیٹھی ہوتی ہے تو عورت کی ہوا خرج ہو جاتی ہے۔ گیس قبض کی بیماری میں ہوا زیادہ بنتی ہے، خشکی میں، تو وہ عورت کی ہوا خرج ہوتی ہے تو آواز پھیل جاتی ہے دواخانے میں۔ اب وہ بڑی شرمشار ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ حکیم صاحب کو تو پتہ لگ گیا کہ میری گیس نکلی ہے، میرا پد نکلا ہے۔ تو جب وہ حکیم صاحب کے بعد دوائی لینے جاتے ہیں تو حکیم صاحب اس کو کہتے ہیں، ہاں بھائی تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتی ہے میرا یہ مسئلہ ہے۔ تو حکیم صاحب کہتے ہیں ذرا اونچی بولو، میں اونچی سنتا ہوں۔ اس نے 2-3 بار کہی نا تو حکیم صاحب نے کہا اور اونچی بول، اور اونچی بول۔ تو وہ عورت سمجھ گئی کہ حکیم اونچی سنتا ہے اور میرا راز رہ گیا ہے، میں شرمندگی سے بچ گئی۔ اور اس رات اس حکیم صاحب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ آج تو نے میری ایک امتی عورت کو شرمندگی سے بچا لیا، آج تو نے میری ایک امتی عورت کو شرمندگی سے بچا لیا، اس لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں۔ تو ان کو اس بات پہ، اس کردار پہ زیارت محمد مصطفیٰ ہوئی۔ دیکھیں، پردے رکھنا یہ اللہ کی ایک سنت بھی ہے، انبیاء کرام کی سنت بھی ہے۔ ہم لوگوں کے پردے اچھالتے ہیں۔ ایک ہمارے اور موصوف ہیں، میں ان کا نام لے لیتا ہوں آپ کو، یہ ڈاکٹر جو ہمارے ہیں سرفراز صاحب، ایسے لمبی ساڑی داڑھی رکھی ہے، موشے بھی ان کی بڑی داڑھی ہے۔ وہ مسجد میں ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں جی جو مردانہ کمزور ہے ذرا کھڑے ہو جاؤ، مردانہ کمزوری والے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اب اس طرح کی گھٹیا الفاظ، لمبی داڑھی، ناف تک اس کی داڑھی ہے، اور وہ جو ہے نا اس کو اصول نہیں پتہ طب کا یا مریض کا، تو وہ کیا علاج کرے گا؟ حکیم شہزاد لوہا پھاڑ، زوال تو ہے، زوال تو ہے اس کے لیے جو بندہ اپنے حد سے کراس کرتا ہے۔ آپ نے بہت حدیں کراس کی ہیں یار، آپ نے بہت حدیں کراس کی ہیں۔ آپ عمرہ کر کے ہیں، اللہ آپ کی بخشش فرمائے، ہماری بخشش فرمائے۔ واپس آ کے آپ عدالتوں کا فیس کریں، ان کا مقابلہ کریں، اپنی صفائیاں دیں، لیکن وہ بات نہیں ہے جو ہونی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے، کئی مرتبہ کہا ہے، بڑے بڑے شاذ زور آئے ہیں اس میدان میں، لیکن جو آپ کی طرح اچھلے ہیں، اوپر گئے ہیں، ان کا آج نام ختم ہو چکا ہے، ان کو آج کوئی بھی نہیں جانتا۔ حکیم تو زندہ ہے، حکیم کا نام بھی زندہ ہوتا ہے، لیکن شوخی حکیم کا نام زندہ نہیں ہوتا۔ تو یہ کوئی زندگی نہیں ہے کہ آپ تھانوں میں جائیں، عدالتوں میں جائیں، تو 1-2 بار کبھی کار ہو جاتا ہے، لیکن ہر بار آپ کیا ہوتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف کسی بزرگ کا قول ہے، یا حدیث پاک، اللہ تعالیٰ کمی پیش معاف فرمائے، کہ انسان جو ہے نا وہ چھپا ہوتا ہے اپنی زبان کے پیچھے۔ جب منہ کھولتا ہے، زبان کھولتا ہے، تو انسان کی جو اوقات ہے نا وہ زہر ہو جاتی ہے۔ آپ کی جو اوقات ہے وہ، خیر ہمیں تو پتہ ہے، آپ کی ذات کا، پات کا یہ بھی پتہ ہے، اور کتنے آپ حکیم ہیں یہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ باقی جو ہے نا یہ آپ کے بیٹے نے پیش ہوا، آپ کا آج بیٹا پیش ہوا، امید ہے کہ آپ کا بیٹا بھی اس میں اریسٹ ہوگا، پکڑا جائے گا، کیونکہ اس کی بھی حرکات اور سکنات سے ہمیں لگتا ہے۔ اور وہ ہمارے شاکر سجا آبادی، آپ کے ہمسائے ہیں، آپ بھی سجا آبادی ہیں، وہ بھی سجا آبادی ہیں، کہتے ہیں جیری گزری ہے نالا ساڑھے چیڑے پر سارا حال نہ پوچھ۔ یہ آپ کے چہروں سے لگ رہا ہے کہ اب جو ہے نا آنے والا وقت کوئی اچھا نہیں ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کریں، استغفار کریں، راہ راست پہ ہیں۔ نسخے مہنگے ہیں، دوائیاں مہنگی ہوتی ہیں حکیموں کی، ایسی بات نہیں ہے، لیکن تشہیر جو ہے ان کی ذرا اچھے طریقے سے کریں، مناسب طریقے سے کریں، پھر بات بنتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ آئے گی۔
اگر آپ میری ویڈیو مکہ میں دیکھیں، مدینہ میں دیکھیں تو وہاں پہ میرے لیے دعا کرنی ہے، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح طریقے سے حکمت کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بیمار مخلوق ہے اس کا صحیح معنوں میں علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔